نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دو بڑی نعمتیں. ہم نعمت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کو نعمت سمجھتے ہیں. جو رزق ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں. اسی طرح اپنی گاڑی، گھر، باقی تمام چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اولاد ہے اور اسی طرح کی ڈگریز وغیرہ، جو ہمارا اسٹیٹس ہے دنیا میں، ان سب چیزوں کو ہم ایک نعمت سمجھتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کی دین ہے، اللہ کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے دو بہت بڑی نعمتیں انسان کی صحت اور وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. صحیح البخاری. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، نقصان میں ہیں. نمبر 1 تندرستی، صحت، اور نمبر 2 فراغت یعنی وقت ہونا. یہاں پر جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مغبون. مغبون کا لفظ جو ہے وہ غبن سے ہے. اردو میں آپ نے غبن کا لفظ پڑھا سنا ہوگا. غبن کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، نقصان ہونا، گھاٹا ہونا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، کیونکہ وہ ان دو نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے، ان کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے. جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جب کام کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے. یعنی کام کے وقت میں تو پھر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا اس وقت ہم سب لیکچر سن رہے ہیں، ہم سب ایک کام کر رہے ہیں اور بہت مفید کام کر رہے ہیں، یعنی علم حاصل کر رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ لگ جائے، 1 گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر لگ جائے. اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے. اب امتحان شروع ہوتا ہے کہ جب اس کام سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ گھنٹہ ہمیں بہت بعض اوقات بھاری لگتا ہے، بہت بوجھل لگتا ہے. 1 گھنٹے کے لیے بند گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب اگلا گھنٹہ ہوتا ہے تو آپ نوٹ کیجئے کہ لیکچر ختم ہونے کے بعد اگلے گھنٹے میں میں نے کیا کیا. بعض اوقات اس وقت ہم صرف ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں، چٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خرید رہے ہوتے ہیں، کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں گیا، وہ مل کے جائیں چلیں. پھر گھر جاتے ہیں، پھر جا کے پھر تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں، پھر کسی کو فون پہ بتاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ 1 گھنٹہ اگر ہمارا پروڈکٹیو ہے تو کتنے گھنٹے ہمارے نان پروڈکٹیو ہیں کہ اس میں ہم اعلیٰ درجے کا کام نہیں کر رہے ہوتے. یہی دراصل خسارہ ہے. مثلا آپ کے پاس $10 ہیں، آپ ان $10 سے کوئی فائدے کی چیز بھی خرید سکتے ہیں اور ان سے کوئی بیکار سی چیز بھی خرید سکتے ہیں جس کو آپ کبھی استعمال کرنے والے نہیں. جیسا کہ ہم عام طور پر سیلز میں چیزیں خرید کر رکھ دیتے ہیں اور پھر جب وہ اوور ڈیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو تھرو کر دیتے ہیں. اور ایک وہ $10 ہوتے ہیں جو ہم نے صدقے میں ڈالے ہوتے ہیں یا اپنے کسی بچے کی یا اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کیے ہوتے ہیں. تو ہمارا وقت جو ہے یہ تو ان ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو جس وقت میں بھی ہم نہ اپنے دین میں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس سے ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں.
ابن مسعود کہتے ہیں میں اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہوں، میں اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہوں جس کو میں اس طرح فارغ دیکھوں کہ نہ تو وہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام کرتا ہے. یعنی مجھے ایسے شخص پر بہت غصہ آتا ہے جو بیکار ہے، لیزی ہے، فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ دراصل اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے. وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا، اپنے آپ ہی کا نقصان کر رہا ہے. اور یہ صحت اور یہ فراغت اور یہ ٹائم ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے. اب صحت اور فراغت خسارہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ جب انسان تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے اور وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، جیسے جوانی ہے یا ویسے بڑھاپے میں بھی کچھ لوگ ماشاءاللہ صحت مند ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ کام نہیں کرتا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ کرے. یعنی اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، ان میں ٹال مٹول کرتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ ان کاموں کو نہیں چھوڑتا جن کو کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کا جسم تندرست ہے، انرجیٹک ہے، اور اس کا دل بڑا مطمئن ہے، خوش ہے، زندگی کی ہر نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا پرابلم ہے، میں جو جی چاہے کروں. حالانکہ یہ وقت جی چاہے کرنے کا نہیں ہے بلکہ وہ کرنے کا جو اللہ چاہے، مگر ہم اس وقت کی پھر قدر نہیں کرتے. اسی طرح ایک شخص جب فارغ ہو اور اس کے پاس مال و متاع بھی ہو کہ اس کو مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر بھی وہ صرف کام کرنے میں کہ چند پیسے اور مل رہے ہیں اپنا وقت لگا دے اور اپنی نمازیں جلدی جلدی پڑھے اور اپنے ذکر اذکار اور اس سے بھی غافل، عبادت سے غافل، تو ایسا شخص بھی اپنے جسم اور اپنے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا. بعض اوقات انسان 60 ایئرز تک کام کرتا ہے، کیونکہ شروع میں جب شادی ہوتی ہے، کام شروع ہوتا ہے تو انسان کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بائی دا ٹائم ایک انسان 60 کو پہنچتا ہے تو بچے بھی اپنی اپنی جابس پہ لگ چکے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ایک طرح سے ان کی بھی شادی وادی ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد والنٹیئر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدمت خلق کا کام شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی کام سے ان کو جو ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے اس کو وہ ضائع نہیں کرتے، وہ لوگوں کے بھلائی اور فائدے کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ دوبارہ جاب شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس انف منی ہوتی ہے کہ آئندہ زندگی کے باقی سال اچھی طرح گزار سکیں، گھر بھی ہے، بچے بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اب کام کی ضرورت نہیں ہے. اب انسان عبادت صحیح طور پر کرے اور جو باقی وقت ہے اس میں دوسرے انسانوں کی خدمت کا کچھ کام کرے، کچھ والنٹیئر کرے. اب مثلا ایک مرد جس نے ساری زندگی کام کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، مسجد نہیں کبھی گیا، اب ریٹائرمنٹ ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ موقع ہے، اب یہ وقت ہے کہ پچھلی زندگی کا بھی جو ہم نے کمی کوتاہی کی اس کو پورا کر لیا جائے، یعنی اس کوتاہی کا ازالہ کیا جائے. لیکن اب وہ کیا کرتا ہے؟ یا بیٹھ کے یہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، یا فون سے کھیل رہا ہے، یا ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے، یا کھا لیا یا سو لیا، یعنی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں، اور مسجد بھی نہیں جانا. یہ ہے دراصل اپنے وقت کا خسارہ. یعنی دیکھنے میں وہ بظاہر کو برا کام نہیں کر رہا، لیکن وقت کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہا. تو اس طرح انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. یعنی تندرستی، صحت، طاقت، فراغت، عافیت کے وقت میں وہ نہ کرنا جو ہماری آخرت کو فائدہ دے، یہی دراصل نقصان کا کام ہے. قرآن مجید میں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، یہ وقت ہمیں دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں. یہاں سے اس کو اس طرح استعمال کریں کہ کل ہم جب اصل زندگی شروع کریں تو وہ زندگی ہماری امن، چین، سکون، خوشحالی کی زندگی ہو. یہ وقت کام کا وقت ہے، یہ زندگی کام کے لیے ہے، آرام کے لیے نہیں ہے. آرام تو کل ہوگا، مرنے کے بعد. اگر اس زندگی میں کچھ اچھے کام کیے اور اگر اس زندگی کو گنوا دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے چین رخصت ہو جائے گا. اور اس کی مثال ہم اپنی عام روزمرہ زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ مثلاً جو بچے بچپن میں پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، وہ کچھ بن جاتے ہیں، پھر ان کو اچھی جاب مل جاتی، دن کچھ آسانی سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پینشن اچھی مل جاتی، زندگی آسان ہو جاتی. پھر زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی وجہ سے دل میں ایک سکون اور چین اور اطمینان ہوتا ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے. لیکن جو بچے پڑھتے نہیں، محنت نہیں کرتے، ان کی جوانی اور مصیبت میں گزرتی، اور جوانی کے بعد بڑھاپا اور زیادہ پریشانی میں گزرتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کا قانون ہی ایسے بنایا کہ یہاں خوشی اسی کو ملے گی جو تکلیف اٹھائے گا. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جو تنگی نہیں اٹھاتا، تکلیف نہیں اٹھاتا، جو محنت نہیں کرتا، وہ آسانی نہیں پا سکتا. کیونکہ آسانی کے ساتھ آسانی نہیں ہے، آسانی مشکل کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ ہے. انسان تکلیف دہ حالات سے گزرتا ہے تو پھر سونا بنتا ہے. اسی طرح انسان کو اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، رات بھر نماز پڑھتا ہوں. تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے آپ سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے، رات بھر نماز پڑھتے ہو اور سوتے نہیں ہو؟ تم اس طرح نہ کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تم روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، سو بھی، اور ہر 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھو. یہ تمہارے لیے 9 روزوں کا اجر بن جائے گا، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. ایک اور روایت میں کہ آپ نے ان سے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے رہے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی، تمہارا نفس تھک جائے گا، تو تم کچھ کر نہیں سکو گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنی صحت کے زمانے میں اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتا تو بھی بڑھاپا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو جہاں فراغت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہاں کام بھی اعتدال میں کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے. حد سے زیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں. اعتدال اور وسطیہ یعنی درمیانی راستہ بہترین راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے، خیر الامور اوسطها، کاموں میں بہترین کام وہ ہے جو درمیانہ ہو. یعنی انسان نہ فارغ رہے اور نہ اپنے آپ کو اتنا تھکائے کہ بیمار ہو جائے. اسی لیے آپ نے 2 نعمتوں کا اکٹھے ذکر کیا، ایک طرف صحت اور دوسری طرف وقت. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے. یعنی ایک انسان بہت مالدار ہے لیکن اس کے پاس صحت نہیں، وہ دوسروں کا محتاج ہے. اور دل کا خوش ہونا بھی ایک نعمت ہے. یعنی ہمارے دین میں مالدار ہونا برا نہیں، لیکن مال سے زیادہ صحت بہترین چیز ہے. اس میں پھر اعتدال سکھایا گیا کہ انسان مال اتنا کمائے، کام اتنا کرے کہ جس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو.
سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. یعنی بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے جس کو اپنے بارے میں امن ہے، جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے اور اس دن کا کھانا بھی موجود ہے. گویا ساری دنیا ہے اس کے پاس. انسان کو پھر شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، یعنی اپنے جسم میں عافیت کا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. صبح و شام یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے جسم میں عافیت عطا کر، میرے کانوں میں عافیت عطا کر، میری آنکھوں میں عافیت عطا فرما، یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. تبھی انسان پھر دین و دنیا کی بھلائی کے کام کر سکتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور فرمایا پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، یہ کہہ کر وہ پھر رو پڑے اور فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی. عافیت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی جان، مال، عزت، اس کا جسم، صحت محفوظ ہو، کہ اس کو کسی قسم کی کوئی اس میں تکلیف یا پریشانی نہ ہو. آپ نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. یہ زندگی جس وقت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم زندہ ہیں، اس کی قدر ابھی نہیں ہم کر رہے. اس کی قدر اس وقت کریں گے جب موت آئے گی. اس وقت انسان کیا کہے گا؟ یا اللہ مجھے تھوڑی سی فرصت اور دے دے، تھوڑی سی فرصت اور دے دے تاکہ میں کچھ نیک کام کروں. اور قیامت کے دن سب سے پہلے صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہیں، کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت عطا نہیں کی تھی؟ یعنی تم چل سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، کام کاج کر لیتے تھے، کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، تمہاری آنکھیں دیکھتی تھی، تمہارے کان سنتے تھے، تمہارا معدہ کھانا ہضم کرتا تھا، تمہاری زبان ذائقہ محسوس کرتی تھی، تمہیں کھانوں کی خوشبو بھی آتی تھی. یہ ساری نعمتیں تو تھی تمہارے پاس، پھر ان کو پا کر تم نے کیا کیا؟ پھر آنکھ، کان اور دل کے متعلق سوال ہوگا. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا. آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ کہ ان کو کن چیزوں میں لگایا. لہٰذا جب ہم کچھ سننے لگے تو سوچیں کیا سننے کی کوشش کریں، کیا سن رہے ہیں. کبھی تجسس کرنے کا دل چاہتا ہے دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں، میرے سے متعلق نہیں ہے، میں کیوں اپنا عمل ضائع کروں، کیونکہ مجھے تجسس سے اللہ نے منع کیا. کبھی کسی کی ایسی چیز نظر آ جائے کہ جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو دیکھتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیز مجھے نہیں دیکھنی چاہیے. اور ان سب سے بڑھ کر دل کے اندر کے خیالات جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں. باقی ہم سامنے کچھ کرتے ہیں تو سب کو نظر آ جاتا ہے. میں اس وقت آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں اور آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یا آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اس وقت کیا نظر آ رہا ہے ایک دوسرے کا، صرف ظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن قیامت کے دن دل سے اٹھنے والے وسوسے اور خیالات اور سوچیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. لہذا انسان کو ان چیزوں کے بارے میں بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کا حسن، خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے
کہ انسان کو صحت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ انسان صرف اپنے جسم کی صحت کا ہی لحاظ رکھے اور اسی کے لیے دعا کرے. صحت مند ماحول اور خاص طور پر اپنے بڑھاپے میں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اس چیز کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر احساس نہ ہو کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے تو کبھی کسی ہاسپٹل جائیے، کبھی کسی مریض کو وزٹ کیجیے. اسی لیے مریض کو وزٹ کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ انسان جب تک کسی بیمار کو دیکھتا نہیں اپنی صحت کا شکر ادا کرتا نہیں. دوسری بڑی چیز انسان کے لیے وقت کی اہمیت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں. مثلا سورۃ الفجر کے شروع میں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. یعنی عقل مند اس میں بڑا غور کریں گے کہ اللہ نے فجر کی قسم کیوں کھائی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کے وقت اگر آپ اپنی ونڈو سے باہر جھانک کے دیکھیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس نہ ہو. سورج نکلتا دیکھتے ہیں آپ کہتے سبحان اللہ. ہر روز دیکھیں تو ہر روز ہی سبحان اللہ نکلتی. یہ چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، دن کی روشنی اپنی طرف کھینچتی، فجر کا وقت اپنی طرف کھینچتا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی قسم، ذوالحجہ کے 10 دن. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ایون اینڈ آڈ کی قسم، کیونکہ مہینے کی ہر رات یا ایون ہوتی ہے یا آڈ نمبر ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے گزرتا چلا جاتا ہے یہ وقت. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ اور رات کی قسم جب وہ چل پڑتی ہے، رکتی نہیں، ختم ہو جاتی ہے اور پھر فجر ہو جاتی ہے. فرمایا یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. عقل والے کے لیے بڑی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گواہ بنا کر انسان کو سمجھا رہے کہ تم غور کرو ان پر. یہ سب گزرتے وقت کی یاد دہانی کراتے کہ ایک ایک دن انسان کی زندگی میں سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہی دنوں میں کوئی بڑے اہم دن ہوتے ہیں ذوالحجہ جیسے، اور کوئی بڑی اہم راتیں ہوتی ہیں رمضان کی آخری راتوں جیسی، جن میں نیک اعمال کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. انہی میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جس میں ایک رات کس کے برابر ہے؟ 1000 مہینوں کے برابر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. یہ بھی تو وقت ہے، لیکن اس وقت کی کتنی زیادہ ویلیو ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم وقت کے کس حصے میں سے گزر رہے ہیں. اس وقت مثلاً اگر ہم کوئی دعا مانگ لیں تو ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات اور دن کی قسم کھاتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی اس وقت بھی انسان اللہ کی اس نشانی پر غور کرے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. رات کا آنا پھر چلے جانا پھر دن کا آنا کس بات کی نشانی ہے، کس بات کی دلیل ہے کہ عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کا نظام وقت کے تابع کر رکھا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے.
ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایک لمحہ ہمیں کس چیز کے قریب کر رہا ہے. ذرا امیجن کیجئے، جب ہم اس ہال میں داخل ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک ہم اور قریب ہو گئے ہیں کس کے؟ موت کے، اور موت کے بعد قیامت کے، اور قیامت کے بعد اپنے آخری ٹھکانے کے. خوش نصیب ہیں وہ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پل صراط سے گزر کر بغیر حساب کے جا رہے ہوں گے. اور وہ جنت جس کی اللہ نے پہچان کرا دی. ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق اپنے ٹھکانے کی پہچان ہوگی کہ میں نے اتنا کام کیا تھا، میرا گھر یہی ہے. سورۃ محمد میں آتا نا کہ ارفعھا لہم، یعنی جنت جس کی اللہ نے انہیں پہچان کرا دی. اپنے دنیا کے گھر سے زیادہ انسان اپنی جنت کو پہچانے گا. دنیا میں بھی انسان جتنے پیسے لگاتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، جتنے شوق سے اپنا گھر بناتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے میں کس ایریا میں گھر خرید سکتا ہوں. مسیس ساگر میں خرید سکتا ہوں، یا ملٹن میں خرید سکتا ہوں، یا کچرن میں خرید سکتا ہوں. ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ ہے، ہم یہ کتنا پے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آخرت میں بھی ہر انسان کی جنت کا سائز، اس کی شکل، اس کا ہر چیز مختلف ہوگی. کیسے پہچان ہوگی کہ کر کے کیا آئے تھے دنیا کے اس وقت میں، اس کے لیے کیا کیا تھا. تھوڑی محنت کی تھی، تھوڑی کوششیں کی تھی، چھوٹا گھر، اور بڑی کی تھی تو بڑا. اب یہ ہر ایک پر ہے کہ وہ اپنے لیے وہاں کیا چاہتا ہے. دنیا میں تو ہم ایک گھر بنا لیتے، پھر ہمارا اس سے جی بھر جاتا، ہم کہتے اس سے بڑا ہو، اس سے اچھا ایریا ہو. اس دفعہ گھر کے بنانے میں یہ اور یہ کمی رہ گئی ہے، اب اگلی دفعہ گھر بنایا تو یہ اور یہ چیزیں اس میں لگوائیں گے. اور نئے گھر میں جانے کے بعد سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا ٹھکانا کیا ہوگا. کہیں چین ہے ہی نہیں ہمیں. اور یہ ساری کوشش صرف دنیا کے لیے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری یہ تو زندگی بہت ہی مختصر ہے، جلد گزر جائے گی، اور اصل زندگی تو کل شروع ہوگی. اس گھر کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہاں کے لیے کیا بنایا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک وقت کے لیے، کل یجری لاجل مسمی، سورج، چاند، ستارے سب چل رہے ہیں، اپنی زندگی پوری کر رہے ہیں، اور ایک خاص وقت تک کے لیے چل رہے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ ستارے بے نور ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اور ہر چیز خاتمے کی طرف چل پڑے گی. ہماری زندگیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پھر انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ان کا حساب ہوگا. کس چیز کا حساب؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کس کام میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. کیا ہم ان جوابوں کے لیے تیار ہیں، یا کیا ان سوالوں کے جواب ہیں ہمارے پاس؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. سورۃ الدخان میں آتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اور انسان کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا گیا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، بس ایسے ہی کھیلنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، انجوائمنٹ کے لیے، صرف چند کام کرنے کے لیے، جیسے جانور کر رہے ہیں کہ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اپنے گھونسلے بنانا، اور پھر اس کے بعد اڑ جانا، ختم ہو جانا. نہیں، انسان ان سے مختلف چیز ہے. فرمایا کہ ہم تم نے سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے. نہیں، ہم سب کو واپس جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے یہاں پر، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس وقت کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے، ان نعمتوں کا خاص طور پر کیا حساب دیں گے، کیا بتائیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ انسان کا امتحان لے.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. یاد رکھیے ہمارا وقت ہی ہماری زندگی ہے، ہمارا وقت ہماری زندگی. ایک وقت آتا ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہر لمحہ فوت ہو رہا ہے. ہم پارشلی ہر وقت فوت ہو رہے ہیں. ہر لمحہ ہمارے اندر کی ایک موت ہے، اور ایک وقت آئے گا جب سانس نکل جائے گا تو کمپلیٹ موت ہو جائے گی. یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا. کاؤنٹ ڈاؤن تو پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور وقت تو گزرتا ہی چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں. یاد رکھیے دنیا کی زندگی عمل کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے، علی بن طالب کہتے ہیں دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں. کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت نہیں. عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت زندگی اس لیے بنائی کہ امتحان لے کون سب سے اچھا کام کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے. تو یاد رکھیے آج عمل کا وقت ہے، آج عمل کا وقت ہے. حضرت حذیفہ نے کہا سن لو دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، سن لو آج تو میدان لگا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا، سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے، اور آگے جانے والا وہ ہے جو جنت میں پہلے چلا جائے. یعنی ہر کوئی دوڑ رہا ہے، تو جیتنے والا کون ہے؟ جو جنت میں جا پہنچے، اور باقی سب تو جہنم میں جا گریں گے. تو جو جہنم سے بچ کے جنت تک نہیں پہنچا وہ دراصل خسارے میں ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو. کہاں وارد نہ ہو؟ پل صراط پر. ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے. تو کچھ لوگ کٹ کے نیچے ہی گر جائیں گے، بس وہی خوش قسمت پار لگیں گے جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو اس لیے اس گھر کے لیے دوڑ لگانی چاہیے، اس گھر کے لیے محنت کرنی چاہیے. جب آپ دنیا کے گھر کے کام کاج کر کے تھک جائیں نا، پھر اپنے آپ سے سوال کیا کریں آج میں نے اپنی آخرت کے گھر کے لیے کیا کچھ کیا، اس کے لیے کتنا تھکی. تو جو کام بھی آپ چاہے گھر کا کریں چاہے باہر کا کریں، نیک نیتی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صحیح طریقے سے کرتے ہیں، وہ آپ کی آخرت کو فائدہ دیتا ہے. اور باقی سب تم جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے. ہم سب کو عمل کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ عمل کا وقت نہ رہے. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. یعنی مجھے ایک دفعہ دنیا میں جانے دے کہ اب میں نیک کام کروں گا. نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو ایک بات ہے جسے کہنے والا کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے. اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے کوئی مرنے والا واپس نہیں آیا کرتا. نو ریٹرن پوائنٹ. ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہیں گے میزان بھر جائے گا. لیکن ہم کتنا وقت بعضوں کو صرف چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ذکر نہیں کرتے. بعضوں کو نیکی کا موقع ہوتا ہے لیکن ہم بالکل توجہ نہیں کرتے. پھر یاد رکھیے کہ وقت جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے وہ واپس نہیں آتا. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. دنیا میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ پھر آ جاتی ہیں لیکن وقت نہیں آتا. یعنی ایک دفعہ جانے کے بعد پھر ہاتھ سے نکل گیا. ہم کہتے ہیں اچھا کل کر لیں گے، لیکن کل ہوگا نا، آج کل نہیں آئے گا دوبارہ. اور اگر کل بھی نہیں کیا تو وہ کل بھی دوبارہ نہیں آئے گا. وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے،
ابن قیم کہتے ہیں وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت بات ہے، کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کاٹ دے گا، اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کاٹ دے گی. یعنی موت کے بعد انسان صرف دنیا سے جدا ہوتا ہے، جبکہ وقت ضائع کر کے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے وقت ضائع کرنا زیادہ بری چیز ہے، زیادہ نقصان دہ چیز ہے. حسن بصری کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل اور حریص تھے جتنا کہ تم اپنے درہم اور دینار کے بارے میں حرص رکھتے ہو. یعنی جس طرح تم اپنے مال میں بخل کرتے ہو، وہ مال سے زیادہ اپنے وقت کی قیمت کو پہچانتے تھے کہ مال تو پھر بھی مل جائے گا، وقت نہیں ملے گا، اس وقت کو استعمال کریں. آپ دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ صرف غیر ضروری سستی چیزیں خریدنے کے لیے بات بے وجہ مال میں پھرتے رہتے ہیں. کیا پتا کوئی چیز کام آ جائے، کیا پتا کوئی اچھی چیز مل جائے. بھئی جب ضرورت ہوگی 4 پیسے زیادہ بھی لگ جائیں وہ ورتھ ہے بنسبت اس کے کہ یہ وقت قیمتی ضائع کر کے، نمازیں ضائع کر کے انسان بلا وجہ بازار میں پھرتا رہے. حسن بصری کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب لوگ لمبی دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہتے تو وہ کہتے کیا تم اٹھنا نہیں چاہتے؟ سورج تو چلنے سے نہیں رکتا، تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اٹھو کچھ کرو، سورج تو چلتا ہی چلا جا رہا ہے. اور ایک حقیقت ہے، آپ دیکھیے کائنات میں جتنی چیزیں نا مسلسل چل رہی ہیں، وہ چلتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے جسم میں بھی آپ دیکھیں سب سے قیمتی چیز ہمارا دل ہے، کیونکہ دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی. تو دل کسی وقت بھی نہیں رکتا، کام کرتا ہی چلا جاتا ہے. تو جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کی قیمت پہچانتے ہیں، جو اپنے وقت کی قیمت کو جانتے ہیں، وہ اس دل کی طرح چلتے ہی رہتے ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی بھی نہیں رکتے.